लोगों ने दहली के अच्छा ज़ायक़े जी, को मेरे सब्सक्राइब व्यूवर्स नहीं को किया, जल्दी मुझसे प्लीज़ कर लो। कंप्लेन वो है है कि दहली जो के मुझे ज़ायक़े का, कमेंट्स कर रहे हैं कि जी मैं तो उर्दू आपने में इसको वॉइस ओवर सब्सक्राइब क्यों कर नहीं कर लेना रही है। हूँ, ये हमने इसको इंग्लिश में सब्सक्राइब कर क्यों लिया। मेरी रेसिपीज आ बेल रही के हैं। तो बटन को जनाब मैं आपको प्रेस बताऊँ, करेंगे तो मैं यहाँ तो पर ये उर्दू में ऑल ही पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्लिक ये कर यूट्यूब दूंगी, तो की ये तरफ से दहली ही के ऐसा ज़ायक़े हुआ जो हुआ है कि जो सब्सक्राइब लोग हो गया, ठीक है। उर्दू में नहीं समझ अब सकते मैं आपको उनके लिए देखिए उन्होंने बताती सहूलत हूँ करी कि कि आपने जो क्या उर्दू में करना है। सुनना चाहते हैं वो उर्दू में सुन सकते हैं, जो इंग्लिश में सुनना चाहें वो इंग्लिश में सुन सकते हैं। देखिए ये वो वीडियो जिसमें मैं आपको तरीक़ेकार बता रही हूँ कि कैसे आपने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें मैं तरीक़ेकार बता रही हूँ, मैंने शॉर्ट में भी वीडियो अपलोड करी हुई है और जो है लॉन्ग में भी वीडियो अपलोड करी हुई है। आप जाके देख सकते हैं ये वाली मेरी वीडियो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। लेकिन अगर आपको वो तरीका भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, मेरी रेसिपी जो आपको देखनी है उसको चलाएं। अगर वो इंग्लिश में आ रही है बंद कर दे, यूट्यूब से बाहर आ जाए, फिर दोबारा लगाएं मेरी रेसिपी को। फिर अगर इंग्लिश में आ रही है फिर बाहर निकल जाए यूट्यूब से, फिर दोबारा आप लोग जाएँ। इस तरह आप जो बार बार करेंगे तो आपको मेरी रेसिपी एक वक्त में उर्दू में मिल ही जाएगी। तो आई होप समझ में आप गया होगा आप लोगों को मेरा तरीक़ेकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो मेरे चैनल पर फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड हुई हुई हैं, जिसमें फ़िश फ्राई भी मिलेगी आपको रेसिपी, फ़िश कौरमे की भी मिलेगी और फ़िश कोयला कढ़ाई की भी रेसिपी मिलेगी आपको। अगर जिस किसी ने मेरी फ़िश की रेसिपीज़ तमाम नहीं देखी तो आप लोग दहली के ज़ायक़े पर मेरी तमाम रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो आज मैं फ़िश से रिलेटेड एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये मज़ेदार सी रेसिपी जो स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको पता होगा ये कराची का मशहूर इलाका है लियाकताबाद। ये वहाँ की फ़ेमस रेसिपी जिसे मैं कहती हूँ लोग दूर दूर से खाने भी आते हैं और अपने साथ ये पार्सल लोग इसको लेकर भी जाते हैं। ये फ़िश कटाकट यहाँ की लियाकताबाद की बहुत मशहूर फूड है। हमने बिल्कुल वैसे ही आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहा है। इसकी जो स्पेशल चटनी होती है उस चटनी की भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और इसके चाट मसाला जो इस पर स्प्रिंकल होता है उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चले, रेसिपी बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को भी हाथ के हाथ लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करेगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सी फ़िश कटाकट को आपने कैसे बनाया है। फ़िश कटाकट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़िश ले ली है। अच्छा, इस फ़िश का नाम है वाइट कुन। इसका गोश्त बड़ा ही टेस्टी और लजीज होता है। हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़े बहुत कांटे ज़रूर होते हैं। तो इसमें यहाँ पर मेरे कुछ बोनलेस पीस भी हैं यानी, और कुछ बोन वाले भी यानी कुछ कांटों वाले भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ़िश दिखाई थी जो कि तकरीबन वेट में ही आधा किलो फ़िश है, आधा किलो के आसपास या थोड़ी सी आधा किलो से ज़्यादा होगी। तो फ़िश को हमने जो है वॉश करके एक साइड पे रख दिया। इसका पानी तमाम हमने ड्रेन कर लिया है छन्नी में रखकर फ़िश का। अब यहाँ पर हम इसकी चटनी बना लेते हैं, जो इसकी ग्रीन चटनी होती है। इसके लिए मैंने जो है हैंडफुल जो है हरा धनिया ले लिया और हैंडफुल ही मैंने यहाँ पर पुदीना ले लिया और तकरीबन 4 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 टेबल स्पून भरकर हमने ज़ीरा ले लिया है। 1 टीस्पून हमने भरकर नमक ले लिया है और 3 लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको मोटी मोटी हमने इसकी दरदरी चटनी पीसनी है। बिल्कुल आपने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि दरदरा सा हमने चटनी बनानी है। तो चले, हमने थोड़ा सा इसीलिए पानी डाला है ताकि ज़्यादा पानी भी ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमारी दरदरी सी चटनी बनकर तैयार हो गई, क्योंकि इसमें दरदरी ही चटनी डाली जाती है। चले जी, चटनी तो हमारी बन गई है। ग्रीन चटनी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हम फ़िश को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने ले लिया बेसन। तो यहाँ पर आधा कप मैंने जो है बेसन ले लिया है। अब बेसन में हमने कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने, क्योंकि हम यहाँ पर फ़िश फ्राई की रेसिपी नहीं देने जा रहे, बल्कि फ़िश कटाकट की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो बेसन की हल्की सी क्लियर लगेगी, उसमें हमने जो ये हाफ़ टी स्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने 1/4 टीस्पून नमक डाला है। 1/4 टीस्पून ही हमने लाल पिसी मिर्च डाल दी है, ताकि थोड़े हमारे बेसन में स्पाइसी टेस्ट भी आए नमक के साथ साथ ना। तो चलें जी, नमक और लाल पिसी मिर्च को हमने बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब यहाँ पर हमने पानी शामिल कर इसका पेस्ट बना लेना है, यानी इसका मिक्सचर तैयार कर लेना। हमने बैटर घोल लेना है यहाँ पर हमने बेसन का।
تو تھوڑا تھوڑا پانی اس لیے ہم شامل کریں تاکہ اس کے جو لمس ہیں وہ لمس ختم ہو جائے، تو اس لیے پہلے ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ دیکھیں اس طریقے سے کہ تمام پھٹکیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم کر لیں گے اسپون سے ہم اس طرح سے۔ یہ دیکھیں جب تمام لمس تمام پھٹکیاں ختم ہو جائیں گی اس طرح بیٹ کرنے سے، تو میں یہاں پر پانی شامل کروں گی، کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کا جو ہے بیٹر جو ہے لکوڈ کی طرف رکھنا ہے، نہ زیادہ تھک رکھنا ہے نہ زیادہ رنی رکھنا ہے، لیکن تھوڑا سا رنی کی طرف رہے گا اس کا بیٹر نا۔ تو میں آپ کو دکھا دوں گی اس کی کنسسٹنسی کہ ہم نے کتنی رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے پانی شامل کرا تھوڑا سا مزید اور یہاں پر، اور ابھی بھی یہ گاڑھا بیٹر ہے، یہاں پر میں ابھی تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی کیونکہ ہم نے بالکل پتلی سی لیئر کی کوٹنگ کرنی ہے فش کے اوپر، تو یہاں پر میں تھوڑا پانی ابھی اور ایڈ کروں گی۔ تو دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا پانی مزید ایڈ کیا۔ اب میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی چیک کراتی ہوں کیونکہ اب بالکل پرفیکٹ ہے اس کی جو ہے کنسسٹنسی یہاں پر۔ تو پانی میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں، پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ دیکھیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ چلیں اس کو بھی ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آ جاتے ہیں مزید نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے 2 عدد پیاز درمیانے سائز کے لیے ان کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے۔ پیاز کو بس آپ نے درمیانہ ہی چاپ کرنا ہے، بہت موٹے چاپ نہیں کرنا، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا، تھوڑی سی 1 عدد ہری مرچ کاٹ کے اپنے پیاز کے اوپر شامل کر دی ہے۔ اب جو فش ہے ہم نے اس کے اوپر بیٹر کے اوپر دیکھیں جو اس طرح سے بس ہلکی سی کوٹنگ کر کے ڈالنی ہے۔ یہاں پر آئل کا ٹیمپریچر آپ کا گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈے آئل میں بالکل بھی آپ نے ان پیسز کو نہیں شامل کریں گے۔ تو جیسے ہی یہاں پر ہمارا آئل گرم ہوا تو ہم نے یہاں پر فش فرائی کرنے کے لیے شامل کر دی ہے۔ اچھا یہاں پر 2 بیجز میں نے فش کو فرائی کیا تھا، تو ابھی ہم فرسٹ جو بیج ہے یہ فرائی کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے اس طرح سے بس پتلی سی لیئر دیکھ رہے ہو آپ، اس طرح سے بس ہلکا سا کوٹ کیا ہم نے فش کو، اور اس طریقے سے ہم نے فش کو فرائی کر لینا ہے، کیونکہ اس میں بالکل بھی موٹی پاپڑی کی لیئر نہیں رکھی جاتی بیسن کی۔ تو بس اب اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے، فش کو فرائی کرتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے فش جو ہے فرائی ہونے میں یعنی گلنے میں بہت ہی جلدی گل جاتی ہے، بہت کم ٹائم لیتی ہے، تقریباً میں سمجھتی ہوں یہ 6 سے 8 منٹ کے اندر اندر آرام سے گل جائے گی ہماری، یعنی آرام سے کوک ہو جائے گی یہاں پر فش فرائی۔ تو اس اسٹیج پر اگر تو آپ لوگوں کو میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دیجیے ہاتھ کے ہاتھ، اور ساتھ کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ تو چلیں یہاں پر ہماری فش فرائی ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو ہم اپنی جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بس اس کی فرائی ہوتی ہے، بس اس کی ہلکی سی اسی طرح کی کوڈنگ رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر کبھی فش کٹا کٹ کھائی ہو لیاقت آباد کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو بیسن کی کوٹنگ اسی طریقے سے آپ کو ملتی ہے، کہیں لگی ہوئی کہیں ہٹی ہوئی۔ اچھا جی دیکھیں اب میں نے دونوں بیجز فرائی کر لیے نا فش کے، تو اب دیکھیں آخر میں جو بیسن کا بیٹر بچا نا، اس کو میں نے آئل میں شامل کر کے اس کا بس ایسے ہی جال سا تیار کر لیں گے ہم فش کا، بس ایسی مطلب پاپڑی سی ہم نے خالی تیار کر لینی ہے۔ جو ہمارے پاس بیسن بچ گیا تھا وہ بھی ہم جب فرائی کر لیں گے اس کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیں گے۔ ابھی دیکھیں فرائی ہو رہا ہے جو جالا ہم نے ڈالا ہے بیسن کا۔ یہاں پر دیکھیں میں نے فش کو کیا کرا، فرائی کرنے کے بعد نا میں نے چونکہ اس میں کانٹے تھے نا تو میں نے اس کے کانٹے نکال لیے ہیں، اور ساتھ میں اس کو جو ہے توڑ بھی لیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو فش کٹا کٹ والوں کے پاس جو ہوتے ہیں جو کٹا کٹ کرتے ہیں جس سے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، تو اس میں جو ہوتی ایک دھار سی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ہمارے پاس وہ چیز تو ہے نہیں، اس لیے ہم نے اس کو ہاتھ سے توڑ لیا ہے فش کو۔ چونکہ ہم نے اس کو بالکل باریک جو ہے فش کو مطلب بہت مہین نہیں رکھنا، تھوڑی سی اس میں آپ نے اگر کبھی کھائی ہو فش کٹا کٹ تو اس میں تھوڑے بوٹیوں کے چنکس بھی آتے نا، اسی لیے ہم نے تھوڑی موٹی موٹی بوٹیاں رکھی۔ اور جب آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو بازار کے مقابلے میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ بازار والے فش کی کوانٹٹی کم رکھتے ہیں اور جو یہ پیاز کی کوانٹٹی ہے، سبزی کوانٹٹی یہ زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ گھر میں زبردستی اسپیشل اپنی فش کٹا کٹ بنا رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا یہ مسالہ کم رکھا ہے پیاز والا، یعنی کم نہیں ہے مطلب بالکل بیلنس رکھا ہے، اور فش کی کوانٹٹی ہم نے تھوڑی زیادہ لی ہے، اور اس میں بوٹی کے اپنے پیس بھی رکھے ہیں تاکہ جب ہم فش کھائیں تو ہمارے منہ میں فش کے بائٹ بھی آتے رہیں، جس سے ہمارا جو ہے بائٹ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا میں نے کیا کیا، توا لیا، توا میں نے تھوڑا سا آئل شامل کیا جس میں ہم نے فش کو فرائی کیا تھا، ہم نے وہی آئل لیا، اور یہاں پر پیاز ڈال کے پہلے پیاز کو تھوڑا سا سافٹ کر لیں گے، یہاں پر نا سوتے کر لیں گے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پر آپ نے پیاز کو زیادہ سافٹ نہیں کرنا، تھوڑا کرنچی بھی آپ نے پیاز کو رکھنا ہے۔ اچھا جیسے یہاں پر ہماری پیاز سافٹ ہوئی یعنی ہلکی سی کرنچی جب ہو گئی تو ہم نے جو فش جو پیسز کرے تھے نا فش کے، وہ اس طرح ہم نے شامل کر دینا ہے۔
یہ دیکھیں فش شامل کر دی۔ اب فش کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہماری پیاز ہے نا، اس پیاز میں ہم نے اچھے سے نا فش کو مکس کر لینا ہے، یعنی اوپر نیچے کر لینا ہے۔ فش کو مکس کر لیں گے اچھے سے پیاز میں ہم۔ اچھا جب ہم نے فش کو پیاز میں اچھی طرح سے مکس کر لیا تو اب جو ہم نے گرین چٹنی پیسی تھی نا، یہ شامل کر دیں گے ہم، چونکہ یہی مین انگریڈینٹس ہوتا ہے اس کٹاکٹ فش کا۔ تو اس کی بھی ہم نے آپ کو انگریڈینٹس بتا دیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کر کے اس کی چٹنی بنائی ہے۔ تو اچھے سے اس چٹنی کو مکس کر لیں۔ اچھا جتنا اسپائس آپ نے کھانا ہو آپ اسی حساب سے اس چٹنی کو ایڈ کرے گا۔ اگر آپ لوگ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس چٹنی کو زیادہ ایڈ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون کے برابر ابھی جو ہے ہری چٹنی شامل کریے۔ آپ چاہیں تو یہاں پر مزید اور ایڈ کر لیجیے گا، میں نے آگے جا کے یہاں پر مزید اور گرین چٹنی ایڈ کری تھی۔ اچھا جی، جب ہم نے آپ نے اس مومنٹ پہ جو ہے نمک مرچیں چیک کر لیجیے گا۔ اچھا جی، ساتھ کے ساتھ چلیں میں آپ کو جو ہے سب مسالے کی ریسیپی وربلی بتاتی ہوں، جس میں اوپر مسالہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس مسالے کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے لال گول والی ثابت مرچیں ہوتی ہیں وہ 4 سے 5 عدد لے لینی ہے۔ آپ نے زیرہ جو ہے 1 ٹی اسپون لے لینا ہے، ½ ٹی اسپون آپ نے سونف لے لینی ہے، 1 ٹی اسپون آپ نے ثابت دھنیا لے لینا ہے، ثابت کالی مرچیں تقریباً آپ نے 8 عدد لے لینی ہے، لونگ آپ نے تقریباً 4 عدد لے لینی ہے، میتھی دانہ اور رائی جو آپ نے ½ ٹی اسپون لے لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ڈرائی روسٹ کرنا ہے۔ ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو دردرا سا پیس لینا ہے، بالکل فائن پاؤڈر نہیں بنانا، دردرا سا آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ پھر آپ نے اس ٹائم پر، جیسے اب میں مکسنگ کر رہی ہوں نا، اس ٹائم پر آپ نے وہ مسالہ شامل کر دینا ہے۔ اسی لیے پہلے آپ نے ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہے، یعنی ہری مرچوں کی جو چٹنی ہے وہ آپ نے دیکھ کر شامل کرنی ہے، گرین چٹنی۔ تو بعد میں کیونکہ ہم نے اسی میں یہ جو ہم مسالہ اس کے اوپر ڈالیں گے تو اس میں بھی اسپائس ہیں، تو اس لیے آپ نے گرین چٹنی کی کوانٹٹی تھوڑی کم ہی رکھنی ہے۔ پھر آپ نے جب وہ مسالہ ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون یا جتنا آپ لوگوں کو اسپائس پسند ہو، وہ ڈالنے کے بعد پھر اگر آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجیے گا نمک مرچیں کم ہو تو اس موقع پر آپ لوگ مزید ایڈ کر لیجیے گا توے میں، پھر اچھے سے مکس کر لیجیے گا۔ چلے جی، یہاں پر بڑا زبردست سا ٹیسٹی سا ہمارا کٹاکٹ بن کر ریڈی ہو گیا۔ فش تو ہماری گلی ہوئی تھی، ہمیں بس جسٹ چیزوں کو ڈال کر ہمیں یہاں پر مکس ہی تو کرنا تھا۔ لیجیے جناب، اب آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی گڈ لکنگ ہماری یہاں پر فش کٹاکٹ بن کر تیار ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اس سے پہلے کبھی اس ریسیپی کو ٹرائی نہیں کیا تو آپ لوگوں نے میرے کہنے پر اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے، بہت اچھی لگتی ہے اور یہ چپاتی کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ وہاں پر وہ لوگ اس کی چپاتی جس کو ہم لوگ رومالی روٹی کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ اس کو جو ہے سرو کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں، بڑا مزے کی لگے گی آپ کو، یہ آپ کی مرضی، آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آپ لوگ، ہم نے کیا کرا، اوپر سے ہرا دھنیا اسپرنکل کر دیا ہے، ہری مرچیں کاٹ کر شامل کر دیں گے اور اس کو سرو کریں گے ہم۔ اس کی ہی مزیدار سی گرین چٹنی جو ہم نے بنائی تھی نا، اس کے ساتھ اس کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، تو پلیز ایک پیارا سا کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی، اور جب آپ لوگوں نے بنائی تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ میری آج کی ریسیپی۔ میں کہتی ہوں ڈفرینٹ ریسیپی ہٹ کر ایک ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، میں کہتی ہوں مہمانوں کے لیے بھی ایک آئیڈل ریسیپی ہے، بالکل ڈفرینٹ، نہ قورمہ ہے نہ کڑھائی ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ یہ مہمانوں کے آگے جو ہے ایک نئی ریسیپی پیش کریں گے۔ تو چلیں چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔